السلام علیکم۔ آغاز ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، کیا آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ایک معمول کے ہوائی سفر پر روانہ ہو رہے ہوں اور آپ کو اپنے کپتان کی طرف سے کچھ ایسے الفاظ سننے کو ملے: خواتین و حضرات، 37 سال کے اس طویل سفر میں خوش آمدید۔ برائے کرم اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ہم 5 منٹ میں ٹیک آف کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل درست سنا، 37 سال کا طویل سفر۔ ناظرین، یہ بات ہے سن 1955 کی، جب 2 جولائی کو پین امریکن فلائٹ 914 نے نیو یارک سے مقامی فلوریڈا کے لیے اڑان بھری۔ ناظرین، یہ ایک اچھا دھوپ والا دن تھا اور جہاز میں سوار 57 مسافر فلوریڈا کے گرم ساحلوں اور کھجوروں کو دیکھنے کے منتظر تھے۔ جہاز نے بغیر کسی پریشانی کے اڑان بھری، لیکن 3 گھنٹے بعد جب اسے منزل کے ہوائی اڈے پر اترنا چاہیے تھا تو یہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میامی میں کنٹرول ٹاور کے ریڈاروں نے نہ تو کوئی قریب آنے والا ہوائی جہاز دکھایا اور نہ ہی کوئی پریشانی کے سگنل موصول کیے۔ جب ایئر ٹریفک کنٹرولر نے نیو یارک کے ٹاور سے رابطہ کیا تو انہیں ایک پریشان کن جواب ملا کہ فلائٹ 914 ہوا میں ہی منظر عام سے غائب ہو گئی ہے۔ اس بات سے ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی اور فلائٹ 914 کو تلاش کرنے کے لیے ایک سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ کوسٹ گارڈ سمندر کی چھان بین کر رہے تھے، سمندر کو سکین کر کے اس کی تہہ میں پہنچ رہے تھے، لیکن ابھی تک جہاز کے کوئی آثار نہیں ملے۔ یہ ایک حیرانی کی بات تھی کہ ایک بڑی مشین اپنے مسافروں سمیت ہوا میں ہی گم ہو گئی، اور وہ بھی بنا کوئی سراغ چھوڑے۔ مایوسی کے عالم میں ایک سرکاری بیان آیا کہ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس میں سوار تمام افراد کی جانیں چلی گئیں، لیکن غمزدہ رشتہ داروں میں سے کچھ قابل فہم لوگوں نے سوالات اٹھائے۔ اس کے باوجود کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ فلائٹ 914 کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ناظرین، اب یہ 9 ستمبر 1992 ہے اور ہم کراکاس وینزویلا میں ہیں۔ کراکاس ہوائی اڈے پر ہوائی ٹریفک کنٹرولر جوان ڈیلا کوٹ کے لیے یہ ایک بالکل عام دن ہے۔ وہ کام پر آیا، کافی بنائی اور پروازوں کو دیکھتے ہوئے اپنی نشست سنبھال لی۔ وہ پرواز میں کچھ معمولی تبصرے دے رہا تھا کہ جب کچھ عجیب ہوا۔ بظاہر اسے ریڈار پر ایک نیا نقطہ نمودار ہوتا ہوا دکھائی دیا، جیسے کوئی جہاز ریڈار سے چھپ گیا ہو اور اب ظاہر ہونے کا فیصلہ کیا ہو۔ کسی بھی طرح سے اسے ایک سول ہوائی اڈے کے ریڈار پر دیکھنا ایک عجیب چیز تھی۔ ڈیلا کوٹ نے ریڈنگ کو کئی بار چیک کیا، یہ سوچ کر کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن 10 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ پہلے تو یہ ایک عام ہوائی جہاز کی طرح دکھائی دے رہا تھا، لیکن جیسے جیسے یہ قریب آیا وہ دیکھ سکتے تھے کہ در حقیقت یہ ایک بہت ہی پرانا DC-4 ایمپٹی ڈونل مسافر بردار طیارہ ہے، جو اب بھی جدید ٹربائن کے بجائے پرانے پروپیلرز کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس طرح کے طیارے گو کہ اب بھی استعمال میں تھے، لیکن ان کی جگہ زیادہ تر جدید طیاروں نے لے لی تھی۔ یہ اتنا بھی عجیب و غریب آغاز نہیں تھا۔ اصل الجھن تو اس وقت شروع ہوئی جب پرسرار طیارے کے پائلٹ نے ٹاور سے رابطہ کیا اور انگریزی میں پوچھا، ہم کہاں ہیں؟ اس وقت انچارج کے طور پر جوان ڈیلا کوٹ نے جواب دیا، وہ کاراکاس ہوائی اڈے پر لینڈ ہو رہے ہیں، اور پوچھا کہ فلائٹ کہاں جا رہی ہے؟ دوسری طرف ایک وقفہ تھا اور پھر پائلٹ نے جواب دیا، ہم پین ایم فلائٹ 914 ہیں جو نیو یارک سے میامی فلوریڈا جا رہی ہے، جس میں املہ 4 اور 57 مسافر افراد سوار ہیں۔ اس بات نے ایئر کنٹرولر کو مکمل طور پر الجھن میں ڈال دیا کہ پین ایم فلائٹ اپنی منزل سے 11 میل دور کیا کر رہی ہے اور یہ وہاں تک پہنچے کیسے؟ ڈیلا کوٹ نے پائلٹ سے کچھ اور سوالات پوچھنے میں جلدی کی اور اس کے بعد جو کچھ اس نے سنا وہ حیران رہ گیا۔ پائلٹ نے بتایا کہ اس کی پرواز 2 جولائی 1955 کو صبح 9:55 پر میامی کے ہوائی اڈے پر اترنے والی تھی۔ اب ٹاور کے خاموشی کا وقت تھا۔ کچھ اور سوالات پوچھنے سے پہلے یہ معاملات کو مزید خراب نہ کرنے کے لیے ایئر کنٹرولر نے جہاز کو لینڈنگ کے لیے کلیئر کر دیا۔ ایئر کنٹرولر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پائلٹ کے الفاظ کا کیا مطلب ہے، شاید اس نے سوچا ہو کہ پائلٹ پاگل ہو گیا ہے، لیکن یہ بات اس وقت بالکل غیر متعلقہ تھی کیونکہ اس پرسرار ہوائی جہاز میں سوار لوگ موجود تھے اور ایئر کنٹرولر کو ان کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔ جب ہوائی جہاز لینڈ کر گیا تو ایئر کنٹرولر نے جو باتیں اسے پریشان کر رہی تھیں ان کے بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج 21 مئی 1992 ہے؟ اور یہ کہنا بہت بڑی غلطی تھی۔
یہ کہنے کے بعد زمینی عملہ جیسے ہی خواہش جہاز کے قریب پہنچا، ریڈیو پر پائلٹ کی گھبراہٹ میں آواز آئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ایئر کنٹرولر نے یہ سنا، وہ جانتا تھا کہ اسے سیکیورٹی گارڈ کو جہاز میں جانے اور مسافروں اور عملے کو لے جانے کا حکم دینا پڑے گا۔ تاہم جب وہ طیارے کی طرف بڑھ گئے تھے، پائلٹ نے کچھ ایسا کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ایئر کنٹرولر نے فلائٹ کیپٹن کی گھبراہٹ والی آواز سنی، نہیں، دور رہو، ہم اب جا رہے ہیں۔ اور در حقیقت اس نے انجن دوبارہ آن کر دیے اور ٹیک آف کلیئرنس کا انتظار کیے بغیر ہوائی جہاز کو رن وے تک لے گیا۔ ایئر کنٹرولر نے اسے ریڈیو پر روکنے کی کوشش کی، اسے بتایا کہ وہ ایک خطرناک صورتحال پیدا کر رہا ہے، لیکن پائلٹ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بس رن وے کی طرف جہاز کو بگانا شروع کر دیا اور ٹیک آف کر گیا۔ کچھ دیر کے لیے ہوائی جہاز کو ہوا میں دیکھا جا سکتا تھا اور جلد ہی یہ نہ صرف ریڈار پر ایک نقطے کی طرح نمودار ہوا اور پھر آنن فآنن ہوا میں غائب ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ بالکل وہی ہوائی جہاز تھا جس نے 37 سال قبل ایک سفر کے لیے اڑان بھری اور کبھی اپنے منزل مقصود پر نہیں پہنچا۔ ایئر کنٹرولر اور ایئر کنٹرول ٹاور پر موجود ان کے ساتھیوں کے لیے یہ صدمے اور ایک غیر یقینی صورتحال تھی جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے تھے، کہ انہوں نے ابھی ایک پرانا ہوائی جہاز کہیں باہر سے نمودار ہوتا ہوا دیکھا۔ پائلٹ نے انہیں بتایا کہ وہ میامی کی طرف جا رہا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے یہ پھر سے اڑ گیا۔ جیسا کہ یہ ایک اجتماعی فریب تھا، اس طیارے کا دوبارہ کبھی نہ تو کوئی سراغ ملا اور نہ تو آج تک کوئی بھی اس بات کی وضاحت کر سکا کہ اس صبح کاراکاس میں کیا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ اس دن ایئر کنٹرول ٹاور اور وہاں پر موجود تمام لوگوں کو اس بارے میں کوئی وہم یا گمان ہوا ہوگا، لیکن حقیقت میں کوئی بھی اس بات کی وضاحت آج تک نہیں کر سکا۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔